كل الليالي ندبة أين الذي سيعود فرش ادا پہ جو آ کے بیٹھا ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ مولا مجھے کہہ دے کہ مولا میں آپ کے غلاموں کا غلام ہوں۔ اس فرش پہ آ کے امام زمانہ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے۔ یہ کیا سید مہدی بحر العلوم کا وہ طویرش کا دستہ جو آج بھی عاشور کے دن جو کربلا جا چکے ہیں، عصر عاشور کے وقت کربلا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہزاروں کی تعداد میں بھاگتے ہوئے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے، اور خدا کی قسم خالی اگر کوئی اس منظر کو دیکھ لے نا، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا کلمہ پڑھ لے گا کہ 1400 سال بعد بھی آج کیسی محبت ہے ان کے دلوں میں۔ بھاگتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور یا حسین صرف ایک لفظ ہوتا ہے ان کی زبان پر، یا حسین یا حسین یا حسین، یا ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ طویرش کا دستہ ہے۔ طویرش جیسے ہمارے انجمنیں ہوتی ہیں نا، الگ الگ ماتمی انجمنیں، ماتمی دستے ہوتے ہیں، اس طرح ایک علاقہ ہے کربلا سے قریب، اس کا نام ہے طویرج۔ آپ نام یاد نہ رکھ سکے مسئلہ نہیں، اصل پیغام امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس میں جو لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، اس میں ضروری نہیں کہ طویرج کے ایریا والے ہی شریک ہوں، آپ بھی جائیں زیارت پر، آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ہر ایک کو اوپن انویٹیشن ہے، کوئی بھی اس دستے میں شریک ہونا چاہے، بس یا حسین کہتے ہوئے امام حسین کے حرم کے ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں، دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یعنی آپ تصور کیجئے گا، مجھے اس بات چہلم کا ابھی تک مجھے اطلاع نہیں ملی ہے، تقریباً 2 یا 3 سال پہلے جب تھوڑے سے کربلا میں فیسلٹیز بھی کم تھی، اب تو آہستہ آہستہ بڑھ گئی نا بہت زائروں کے لیے، پہلے تو کم تھی، چہلم پر لاکھوں کا اجتماع تھا اور بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو رہا تھا، یعنی بہت زیادہ پیک ہو رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لاکھوں زائرین حرم میں پہنچے ہوئے، کربلا میں پہنچے ہوئے، اور کربلا چھوٹا سا شہر ہے۔ تو اس وقت آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ نہیں دیا تھا، ایک ریکویسٹ کی تھی لوکل عراقیوں سے، کہا تھا کہ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ فقط چہلم کے دن امام حسین کی زیارت پڑھیں اور اس کے بعد کربلا چھوڑ دیں زیارت کر کے، تاکہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں انہیں صحیح طرح سے زیارت کرنے کا موقع مل سکے۔ کل ہماری مجلس کا اختتام ہوا تھا مرجع تقلید کو فالو کرنا۔ آپ بلیو کر سکیں گے، نجف سے کربلا جو پیدل چلتے ہیں تو اس میں 3 دن لگتے ہیں، لیکن جو بصرہ سے پیدل چل کر آتا ہے نا 14 دن لگتے ہیں اس میں، 14 دن پیدل بصرہ سے کربلا، بصرہ سے جو کربلا چلتے ہیں 14 دن چل کر آنے والے حرم میں داخل ہوئے، زری کے سامنے پہنچے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک سلام کیا، دوسرے دروازے سے باہر، چونکہ ان کا حکم آ چکا تھا۔ آپ تصور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ امام، اچھا یہ بات کہاں سے، ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی؟ طویرج کا دستہ، یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں آتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا حسین کے باہر۔ یہ طویرج کے دستے میں اتنے لوگ ہوتے کیوں ہیں؟ کیا اس دستے کی بہت ساری انجمنیں ہوتی ہیں، اس دستے میں کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ سید مہدی بحر العلوم، نام سنا ہے انشاءاللہ آپ نے، سید مہدی بحر العلوم کہاں دفن ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں دفن ہے۔ سید مہدی بحر العلوم وہ عالم ہیں، 2 عالم ہمارے شیعہ ہسٹری کے وہ ہیں، سید مہدی بحر العلوم اور مقدس اردبیلی۔ یہ جب جی چاہتا تھا ان کا اپنی مرضی سے امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے، مقدس اردبیلی سید میں اپنی مرضی سے، جب امام نے اذن عام دیا ہوا، جب چاہتے تھے ملاقات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ مسجد سہلہ تشریف لے جائیں، میری بات ذہن میں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اگر رہ جائے، مسجد سہلہ میں ایک مقام امام زمانہ ہے جہاں امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ سید مہدی بحر العلوم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھو، مضبوط رکھو، مولا تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کبھی خود بھی آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ طنز کرتے ہوئے اس نے کہا سب کے سامنے۔ سید مہدی بحر العلوم سر جھکائے بیٹھے رہے۔ جب وہ چلا گیا تو ان کا ایک خاص شاگرد تھا، اس کو پتا تھا کہ ان کی امام سے ملاقات ہوتی ہے، کہا آپ نے اس کو کہا کیوں نہیں کہ آپ کی تو بار بار امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ سید مہدی نے کہا کہ میں اس کو کیا جواب دیتا، جب وہ مجھ پر یہ طنز کر رہا تھا اسی وقت فرزند زہرا نے مجھے اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا۔
امام زمانہ نے جب گلے سے لگایا ہوا تھا. یہ سید مہدی بحر العلوم. اللہ اکبر. تو ایرج کے دستے میں, اسی دستے میں چل رہے تھے. عاشور کا جلوس تھا, آہستہ آہستہ چل رہے تھے. میں آپ کو آپ کی عظمت بتا رہا ہوں, جعفر شہزاد پہ آ کے بیٹھے. اچانک انہوں نے امامہ اتارا, ابا اتاری, اور ماتمی دستہ جو ماتم کر رہے تھے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سید مہدی نے ماتم کرنا شروع کیا. تو لوگوں نے حیران ہو کر دیکھا, کہا آپ مرجع تقلید ہیں, پوری دنیا کی نگاہیں آپ پر ہیں, آپ نے اپنا امامہ اتار دیا, ابا اتار دی, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانتے کیا جواب دیا؟ کہ میں ماتمیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے امام زمانہ کھڑے ہوئے ہیں, پا برہنا ہے اور سر برہنا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان ماتمیوں کے درمیان میرے مولا امام زمانہ ماتم کر رہے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں, یہ ہے ماتم کی عظمت. مجلس کی عظمت میں نے بیان کی, اب یہ ہے ماتم کی عظمت. یہ نعمتیں مجھے اور آپ کو حاصل ہیں. الليالي ندبة أين الذي سيعود